ما اتخذ صاحبة ولا ولدا وأنه كان يقول سفيهنا على الله شططا وأنا ظننا أن لن تقول الإنس والجن على الله كذبا وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا صدق اللہ العظیم۔ سورہ جن، اس سورت میں اللہ تعالیٰ نے جنات کا ذکر کیا ہے جنہوں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن پاک سنا، اس لیے اس سورت کا نام سورہ جن ہے۔ 29ویں سپارے کے شروع میں سورہ ملک ہے اور وہاں یہ ذکر کیا گیا تھا کہ یہاں سے جو مضمون بیان ہو رہا ہے وہ مضمون یہ ہے کہ بابرکت ذات اللہ کی ذات ہے، برکت دینے والی ذات اللہ کی ذات ہے، لہذا تم اس اللہ سے مدد مانگو، وہی تمہیں برکات عطا فرمائے گا اور اس کے ساتھ کسی کو شریک مت کرو۔ اب یہاں فرماتے ہیں کہ انسان تو انسان، جنات بھی اس مسئلے کو بیان کرتے ہیں۔ جنات نے جب قرآن سنا تو وہ ایمان لے آئے اور پھر انہوں نے توحید جا کر بیان کرنا شروع کیا۔ قُلْ أُوحِيَ إِلَيَّ أَنَّهُ اسْتَمَعَ نَفَرٌ مِّنَ الْجِنِّ، آپ فرما دیجئے مجھ پر وحی کی گئی ہے کہ جنات کی ایک جماعت نے قرآن سنا اور انہوں نے کہا اِنَّا سَمِعْنَا قُرْآنًا عَجَبًا، ہم نے ایک عجیب قرآن سنا، یہدی الی الرشد، جو راہ راست کی طرف، سیدھے راستے کی طرف ہماری رہنمائی کرتا ہے۔ فآمنا بہ، چنانچہ ہم اس قرآن پر ایمان لے آئے، اور پھر وَلَن نُشْرِكَ بِرَبِّنَا أَحَدًا، ہم اپنے رب کے ساتھ کسی کو بھی شریک نہیں کریں گے۔ یہ پہلا سبق ہے جو جنات نے سیکھا ہے۔ مسلمان سب سے پہلا سبق یہ سیکھتا ہے کہ اللہ کے ساتھ کوئی شریک نہیں ہے، اور انسان نہیں، جنات بھی یہ سبق سیکھتے ہیں۔ جنات کو بھی پہلا سبق یہ سکھایا گیا اللہ کے ساتھ کوئی شریک نہیں۔ وَأَنَّهُ تَعَالَى جَدُّ رَبِّنَا، اللہ کی ذات، اللہ کی شان بڑی بلند ہے۔ مَتَّخَذَ صَاحِبَةً وَلَا وَلَدًا، اللہ کی کوئی اولاد نہیں ہے، اللہ کی کوئی بیوی نہیں ہے۔ وَأَنَّهُ كَانَ يَقُولُ سَفِيهُنَا عَلَى اللَّهِ شَطَطًا، کہتے ہیں ہمارے اندر کچھ بے وقوف ہے۔ جنات کہتے ہیں ہمارے اندر کچھ بے وقوف ہے۔ اب بے وقوف کون ہے؟ اللہ اکبر، جو اللہ کے بارے میں ناحق باتیں کرتے ہیں، جو اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہیں، ایسی باتیں کرتے ہیں جو حق پر مبنی نہیں۔ اور آگے انہی جنات نے یہ بھی کہا وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِّنَ الْإِنسِ يَعُوذُونَ بِرِجَالٍ مِّنَ الْجِنِّ فَزَادُوهُمْ رَهَقًا، یہ انسانوں نے، جو پہلے زمانے میں مشرکین عرب کے زمانے میں جب یہ سفر پر جاتے تھے، کسی علاقے میں ٹھہرتے تھے تو وہاں کے سردار سے پناہ مانگتے تھے۔ یہ رواج ہوتا تھا، ہم آپ کے علاقے میں، گاؤں میں آئے ہیں تو ہم آپ کی پروٹیکشن چاہتے ہیں۔ سردار صاحب کہتے تھے ٹھیک ہے، آپ ہمارے گاؤں میں مہمان آئے ہیں، آپ کو ہم نے پناہ دی۔ لیکن یہ مشرک جب جنگل میں رات گزارتے تھے، وہاں کوئی بھی نہیں، تو وہ کہتے تھے، پھر جنات کو پکارتے تھے، کہتے تھے اے جنات کے سردار، ہم تیری پناہ مانگتے ہیں، تو اللہ کے ساتھ شریک کرتے تھے۔ تو کہتے ہیں انسانوں میں کچھ لوگ تھے جو جنات سے پناہ مانگتے تھے، تو فزادوہم رہقا، ان کی سرکشی میں اور بڑھ گئے وہ لوگ، وہ جنات اور زیادہ سرکش ہو، انہوں نے کہا دیکھو انسان بھی ہم سے پناہ مانگتے ہیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز پڑھا رہے تھے نخلا وادی میں، اور جنات کی ایک جماعت کا گزر ہوا اور انہوں نے قرآن سنا اور مسلمان ہو گئے۔ سورہ احقاف میں اس کا ذکر ہے اور یہاں بھی اس کا ذکر ہے۔
اور قرآن سنا، اور قرآن سننے کے بعد پھر اپنی قوم کی طرف گئے اور ان کو بھی دعوت دینے لگے. اللہ، یہ دعوت و تبلیغ ایسا کام ہے مسلمان ہوتے ہی انہوں نے شروع کر دیا. اس کے بعد سورہ مزمل ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا المزمل، ایک کپڑے میں لپیٹنے والے. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ پاک ارشاد فرما رہے قم اللیل، رات کو آپ عبادت کے لیے کھڑے ہو جایا کیجئے، الا قلیلا، مگر تھوڑی سی رات آرام کر لیا کرے. تھوڑی سی رات کتنی ہے؟ نصفہ، آدھی رات، او انقص منہ قلیلا، یا اس سے بھی کچھ کم، 1/3 رات، 1/3، او زد علیہ، یا تھوڑا سا اور زیادہ کر لو تو 2/3 آرام کیجئے، 1/3 عبادت کیجئے. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم تہجد پڑھتے تھے. علماء فرماتے ہیں آپ کے لیے تہجد پڑھنا ضروری تھا، واجب تھا، امت کے لیے نہیں ہے. اور اللہ تعالیٰ فرما رہے وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا، اور قرآن ٹھہر ٹھہر کر پڑھیے. اب ایک بات سمجھیے، اللہ تعالیٰ فرما رہے قرآن ٹھہر ٹھہر کر پڑھیے، یہ قرآن کا حق ہے. قرآن نارمل کتابوں کی طرح کتاب نہیں ہے. چنانچہ نارمل کتاب کو آپ ہاتھ لگا سکتے ہیں، چاہے وضو ہو یا نہ ہو. قرآن کو بغیر وضو کے ہاتھ نہیں لگا سکتے. جنابت کی حالت میں تو پڑھ نہیں سکتے، اس لیے کہ غسل میں کلی کرنا فرض ہے. غسل میں کلی کرنا فرض ہے، اس لیے کہ منہ ناپاک ہوتا ہے نا. تو اگر غسل فرض ہو تو منہ ناپاک ہے، قرآن آپ بغیر دیکھے بھی نہیں پڑھ سکتے. اور اگر غسل فرض نہ ہو، وضو نہ ہو، تو آپ پڑھ سکتے ہیں، زبانی پڑھ سکتے ہیں، لیکن ہاتھ نہیں لگا سکتے، اس لیے کہ وضو میں کلی کرنا فرض نہیں ہے، ہاتھ دھونا فرض ہے. مسئلہ سمجھ میں آ گیا؟ اس لیے وضو نہ ہو تو زبانی پڑھ سکتے ہیں لیکن ہاتھ نہیں لگا سکتے ہیں. یہ قرآن کا حق ہے. دوسرا، یہ قرآن ٹھہر ٹھہر کر پڑھو، یہ عام کتابوں کی طرح کتاب نہیں ہے. اس سے یہ مسئلہ بھی معلوم ہو گیا قرآن کا پڑھنا مستقل عبادت ہے. قرآن کا پڑھنا، قرآن کا سمجھنا، یہ قرآن کا حق ہے. قرآن کا پڑھنا یہ بھی قرآن کا حق ہے. کچھ لوگ آج کل ماڈرن سکولرز بن گئے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں جی قرآن پڑھنے کا کوئی مقصد نہیں ہے، اصل ہے سمجھنا. وہ کہتے ہیں یاد بھی کیوں کرتے ہیں آپ؟ کہ نعوذ باللہ، آج کل یاد کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے. کہتے ہیں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تو اس لیے یاد کرتے تھے قرآن محفوظ ہو جائے، اب تو قرآن محفوظ ہے، اب یاد کرنے کی کیا ضرورت؟ بھائی ان عقل مندوں کو عقل زیادہ ہو گئی ہے نا، اوور فلو ہو گیا ان کا. تو ان عقل مندوں کو میں کہتا ہوں چلو آج قرآن محفوظ ہے، کتابوں میں محفوظ ہے، لیکن تراویح میں قرآن کیسے سنائیں گے اگر یاد نہیں ہوگا؟ تراویح میں کیسے سنائیں گے؟ یہ تو ایک ایگزامپل ہے نا. پوری دنیا میں تراویح ہوتی ہے، حافظ قرآن زبانی سناتا ہے. زبانی سنانے کا ایک بڑا فائدہ تو یہ ہے. دوسرا یہ جو عالم دین جس کو قرآن یاد ہوتا ہے وہ فوراً اس مسئلے تک پہنچ جاتا ہے. اور پرانے زمانے میں رواج یہ تھا، سلف صالحین میں، پرانے علماء میں رواج یہ تھا، پہلے عالم دین حافظ بنتا تھا پھر عالم بنتا تھا تاکہ آیتیں اس کو یاد رہے. قرآن پڑھنا مستقل عبادت ہے. اس لیے دنیا کی کسی بھی کتاب پڑھنے کے لیے، ریسیٹیشن کے لیے، کسی بھی کتاب کے پڑھنے کے لیے کوئی فن نہیں بنا ہے. آپ انگلش پڑھیں، انگلش پڑھنے کے لیے کوئی فن نہیں ہے کہ آپ پہلے وہ فن سیکھیں پھر انگلش پڑھیں گے. واحد کتاب ہے قرآن جس کے پڑھنے کے لیے ایک فن ہے، فن تجوید. عین کیسے پڑھیں گے، ہا کیسے پڑھیں گے، قلقلہ کیسے کریں گے، کون سی را باریک پڑھیں گے، کون سی را پر پڑھیں گے، اللہ اکبر یا بر نہیں پڑھیں گے، بر پڑھیں گے. کبیر کبیر پڑھیں گے، کبیر نہیں پڑھیں گے. صاد پڑھیں گے، ساد نہیں پڑھیں گے. الحمد پڑھیں گے، الحمد نہیں پڑھیں گے. اللہ پڑھیں گے، اللہ نہیں پڑھیں گے.
بسم اللہ پڑھیں گے، بسم اللہ نہیں پڑھیں گے۔ یہ میں نے چند مثالیں دی آپ کو۔ مستقل فن ایجاد ہوا ہے جس کو تجوید کہتے ہیں۔ دنیا میں کسی کتاب پڑھنے کے لیے کوئی فن نہیں ہے سوائے قرآن کے۔ بات سمجھ میں آئی؟ اس لیے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا رات کو عبادت کیجئے، قرآن پڑھیے۔ اگلی صورت ہے اب تبلیغ کیجئے اس قرآن کی۔ رات کو قرآن پڑھنا ہے اور دن میں تبلیغ کرنا ہے۔ اللہ اکبر۔ رات کو قرآن پڑھنا ہے اور دن میں تبلیغ کرنا ہے۔ یہ پہلے زمانے میں تبلیغ والے ایسے ہی ہوتے تھے، اللہ ہمیں بھی ایسا تبلیغ والا بنائے۔ ہمارے کراچی میں ایک تھے حاجی وظیف اللہ صاحب، وہ بزرگ تھے، میں نے سب سے پہلا سہ روزہ ان کے ساتھ لگایا۔ بزرگ تھے ہمارے، اور بھی ساتھی تھے، نوجوان تھے، کچھ بڑے تھے، تو یہ ہماری جماعت میں بزرگ تھے، بہت نیک آدمی تھے۔ کراچی کا جو مرکز ہے مدنی مسجد، اس کی تعمیر میں انہوں نے بڑا کام کیا ہے، وہ کنسٹرکشن کا کام کرتے تھے۔ چلے میں گئے تھے، تہجد کی نماز پڑھ رہے تھے، اللہ اکبر، اللہ کے راستے میں چلے میں گئے، تہجد کی نماز پڑھ رہے، سجدے میں گئے، سجدہ لمبا ہوا، امیر صاحب آئے، کہتے حاجی صاحب بس کرے، ہاتھ لگایا تو وہ گر گئے۔ اللہ پاک نے موت بھی ایسی عطا فرمائی۔ رات کو تہجد میں قرآن پڑھو اور دن میں قرآن کی تبلیغ کرو۔ یا ایھا المدثر، ایک کپڑے اوڑھنے والے، قم فانذر، کھڑے ہو جائیے، لوگوں کو اللہ کے عذاب سے ڈرائیے، وربک فکبر، اللہ کی بڑائی بیان کیجئے، ثیابک فطہر، اپنے کپڑوں کو پاک رکھیے۔ اللہ نے یہ اتنا بڑا مسئلہ ہے کہ اللہ نے اپنے پیغمبر سے خاص طور پر فرمایا اپنے کپڑوں کو پاک رکھیے، اپنے کپڑوں کو پاک رکھیے۔ یہ کیسا مسلمان ہے جو آج مسلمان بچے کی بات نہیں کر رہا، نوجوان، بالغ، عاقل، سمجھدار، جب ہم ان سے کہتے ہیں کہ یہ نماز پڑھنے آؤ، کہتے ہیں مولوی صاحب سوری میرے کپڑے ناپاک ہیں۔ کیسا مسلمان ہے؟ کوئی بچہ تو نہیں ہے، کپڑے تو بچے کے ناپاک ہوتے ہیں، بچے کے کپڑے ناپاک ہوتے ہیں، تو بچے کا باپ بن گیا پھر بھی تیرے کپڑے ناپاک ہیں، کہتے کپڑے ناپاک ہیں۔ اللہ نے حکم دیا وَثِيَابَكَ فَطْهِرْ، یہ کوئی ایکسکیوز نہیں ہے، کوئی ایکسکیوز نہیں ہے۔ میں ایک مرتبہ جنازہ ہو رہا تھا، ہم جامعہ فاروقیہ میں پڑھ رہے تھے، طالب علم تھے، جنازہ آیا، اب جنازہ آیا پڑھا ہوا ہے، جنازہ کوئی پڑھ نہیں رہا، تو پتہ چلا جی وہ ایک صاحب گئے، کہتے میرے کپڑے پاک نہیں ہو گئے، اس کا بھائی ہوگا کوئی ہوگا، کپڑے میرے پاک نہیں ہوئے، کپڑے پاک کر کے غسل کر کے آتا ہوں۔ کتنے افسوس کی بات ہے۔ اچھا چلو یہ تو ہو گیا، جنازے کا انتظار ہو گیا، وہ آ گیا کپڑے پاک کر کے، اللہ نہ کرے کسی کی موت آ جائے اور اس کے کپڑے نہ پاک ہو، پھر کیا ہوگا؟ اس لیے کپڑے پاک رکھو، یہ کوئی ایکسکیوز نہیں ہے۔ مسلمان کا بدن پاک ہونا چاہیے، کپڑے پاک ہونے چاہیے، ریڈی ہونا چاہیے، نماز کے لیے ہر وقت تیار ہونا چاہیے۔ مسئلہ جو ہے کہ آپ جو بندہ غسل کرتا ہے اس کو غسل کرنا پڑتا ہے کہ نہیں، وہ الگ مسئلہ ہے، وہ الگ مسئلہ ہے۔ جو بندہ جنازے کو، میت کو غسل دے تو وہ غسل کر کے واپس آ جاتا ہے جنازے تک، اس کے لیے لوگ انتظار نہیں کرتے ہیں، اس لیے کہ جنازے کا غسل تو پہلے سے دیا جاتا ہے۔ یہ تو نہیں ہے کہ جنازہ مسجد میں پہنچ گیا ہے اور بھائی صاحب ابھی تک غسل خانے میں ہے، اور وہ والا غسل مستحب ہے۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ وہ غسل کرنا مستحب ہے، اچھی بات ہے، غسل کرنا چاہیے۔ لیکن اگر وہ غسل نہیں بھی کیا ہو، وقت نہیں بھی ملا کسی کو، وضو کر کے اس نے نماز پڑھ لی، جنازہ ہو جائے گا، لیکن غسل جنابت فرض ہو تو وہ تو جنازہ ہی نہیں پڑھ سکتا، وہ تو ناپاک ہے۔ لیکن یہ مسئلہ آپ نے صحیح پوچھا، اگر جنازے میں کسی نے میت کو اگر کسی نے غسل دیا ہو تو اس کے لیے مستحب یہ ہے کہ پھر جا کر وہ غسل کرے، کپڑے بدلے، پھر آ جائے۔ عام طور پر روٹین یہی ہے، لیکن ہم نے تو 20 سال تو یہاں ہو گئے، 22 سال، ہم نے تو کبھی انتظار نہیں کیا کہ جی پتہ چلو وہ بھی غسل کر کے آ رہا ہے، تو پہلے سے لوگ کر کے آ جاتے ہیں، تیار ہو جاتے ہیں۔ لا اقسم بیوم القیامہ، قیامت کا ثبوت ہے۔ اچھا اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے قیامت کے حالات ذکر کیے، سورت کے شروع میں بھی، سورت کے آخر میں بھی۔
میں قسم کھاتا ہوں قیامت کے دن کی، میں قسم کھاتا ہوں ملامت کرنے والے نفس کی۔ کیا انسان یہ خیال کرتا ہے کہ ہم اس کی ہڈیوں کو جمع نہیں کریں گے؟ بلا، ہاں، ہم قادر ہیں اس بات پر علی ان نسوی بنانا، اس کے پورے پورے کو درست کریں، ایک ایک چیز کو جمع کریں گے۔ شروع میں یہ مضمون بیان ہوا، آخر میں بھی یہی مضمون بیان ہو رہا ہے۔ اللہ اکبر، کیا عجیب مضمون اللہ نے بیان کیا ہے۔ کلا اذا بلغت التراقی، روح جب ہنسلی تک پہنچ جائے گی، یہاں پیچھے ایک رگ ہے، جب روح یہاں تک پہنچ جائے گی، جب فرشتہ روح نکالے گا، وقیل من راق، اور کہا جائے گا من راق، جھاڑ پونچھ کرنے والا، دم کرنے والا، کوئی ہے جو آ کر مجھے بچائے، کوئی ہے جو آ کر کچھ دم وم کرے، جھاڑ پونچھ کرے، کوئی مجھے بچائے۔ وَظَنَّ أَنَّهُ الْفِرَاقُ وَالْتَفَّتِ السَّاقُ بِالسَّاقِ، اور اسے یہ یقین ہو جائے گا کہ اب جدائی کا وقت آ گیا ہے، اور جب ایک پنڈلی دوسری پنڈلی سے لپٹ جائے گی، پاؤں کی پنڈلی آئے اور فرشتہ اس کا روح نکال لے گا، تو پھر اللہ کی طرف اس کا سفر شروع ہو جائے گا۔ اب یہ مضمون قیامت کا شروع میں بھی ہے، قیامت کا اور آخرت کا، موت کا، یہ شروع میں بھی ہے اور آخر میں بھی ہے۔ درمیان میں اللہ نے ایک اور ٹاپک ذکر کیا ہے، لا تحرک بہ لسانک لتعجل بہ، اور اے ہمارے نبی آپ قرآن کو یاد کرنے کے لیے جلدی جلدی مت پڑھیے۔ حضرت جبریل علیہ السلام جب قرآن کی وحی لے کر آتے تھے اور آپ کو قرآن سناتے تھے تو آپ سنتے بھی جاتے تھے اور پڑھتے بھی جاتے تھے تاکہ مجھے یاد ہو جائے، تکلیف ہوتی تھی، لیکن مشکل کام ہے، سن بھی رہے ہیں پڑھ بھی رہے ہیں۔ اللہ نے فرمایا آپ جب جبریل پڑھے فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ، اور جب ہم قرآن پڑھ لیں تو پھر اس پڑھنے کی پیروی کریں، اس کے بعد پڑھیے۔ اِنَّ عَلَيْنَا، اچھا یہ بھی فرمایا فَإِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنَهُ، اس قرآن کو جمع کرنا اور آپ کی زبان سے پڑھانا یہ ہمارے ذمہ ہے۔ معنی یہ آپ صرف قرآن سنا کریں اور اس وقت پڑھا مت کریں، آپ کے دل میں سینے میں ہم محفوظ کر دیں گے۔ جب قرآن پڑھا جا رہا ہو، حضرت جبریل پڑھ رہے ہو، تو آپ صرف سنا کریں۔ یہی دلیل ہے امام ابو حنیفہ کی، جب امام قرآن پڑھ رہا ہو تو پیچھے سنا کرو۔ سمجھ میں آ گئی؟ اچھا چلے، اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس سورت کا نام سورہ قیامہ ہے، سورت کے شروع میں بھی قیامت کا ذکر، آخر میں بھی قیامت کا ذکر، درمیان میں قرآن کے پڑھنے کا مسئلہ بیان، یہ تو الگ ٹاپک ہے۔ یہ درمیان میں کوئی تیسرا ٹاپک آ گیا، تو وہ جو اسلام کے مخالف ہے نا، دشمن، انہوں نے اعتراض کیا، انہوں نے کہا قرآن اللہ کی کتاب نہیں ہے، اس لیے کہ یہاں تو ٹاپک چل رہا ہے قیامت کا اور درمیان میں کوئی اور ٹاپک آ گیا، یہ اللہ کا قرآن نہیں ہے۔ سمجھ میں آ گیا بھائی؟ میں آپ سے بات کر رہا ہوں مسجد کے بارے میں، یہ ہماری یہاں مسجد بن رہی ہے، اس کی دیوار اتنی ہے، اس کی چھت اتنی ہے، دروازے اتنی ہیں، اچانک میں اس ٹاپک میں گاڑی کا ٹاپک شروع کر دوں تو آپ کہیں گے عجیب آدمی ہے، ایک ٹاپک کی بات۔ دنیا میں کوئی کتاب پڑھو، ایک ٹاپک پر ہو، دوسری بات اس میں نہیں ہوتی، اسی ٹاپک پر بات ہوتی ہے۔ سوال یہ اس صورت میں ایک ٹاپک میں دوسرا ٹاپک کیوں آیا؟ تو اس کا آسان جواب یہ ہے کہ قرآن مجید یہ کوئی دنیا کی کتابوں کی طرح کتاب نہیں ہے، یہ اللہ کی کتاب ہے، اصلاحی کتاب ہے۔ اللہ پاک اس میں اصلاح فرماتے ہیں، اور اس کی مثال کیسی ہے؟ اس کی مثال ایسی میں سمجھاتا ہوں، ایک باپ اپنے بیٹے کو کوئی مسئلہ سمجھا رہا ہے، ٹھیک ہے، یا استاد اپنے شاگرد کو کوئی مسئلہ بتا رہا ہے کہ بیٹا یہ کام ایسے کرنا، اس ایک ٹاپک پر بات ہو رہی ہے نا۔ جب تم بزنس پہ جاؤ تو اس آدمی سے ملنا، اس سے اس طرح بزنس کرنا، اس سے اتنے پیسے لینا، اس کو اتنے پیسے دینا، اس ٹاپک پر بات ہو رہی ہے۔
درمیان میں اس نے دیکھا کہ بیٹا جو ہے وہ پانی پی رہا ہے، وہ جلدی جلدی پی رہا ہے، تو وہ اس ٹاپک کو چھوڑ دے گا، کہے گا بیٹا پانی ایک دم اکٹھا نہیں پینا چاہیے، 3 گھونٹ میں پینا چاہیے، آرام سے پینا چاہیے۔ ٹاپک چینج کیا نہیں کیا اس نے؟ کیوں چینج کیا؟ اس لیے کہ وہ بچے سے محبت کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ بھی اپنے بندوں پر مہربان ہے۔ اللہ ٹاپک ذکر کر رہے ہیں قیامت کا، درمیان میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی بھی دے رہے ہیں، اے ہمارے پیغمبر جب ہماری طرف سے وحی پڑھی جا رہی ہو آپ تکلیف نہ کیجئے، زبان کو حرکت مت دیجئے، ہم آپ کے سینے میں قرآن کو جمع کر دیں گے۔ پھر اسی ٹاپک کو پھر شروع کر دیا۔ بات سمجھ میں آئی؟ پھر آگے سورہ دہر ہے، اس میں بھی قیامت کا ذکر ہے۔ انسان پر ایک وقت ایسا گزرا ہے، هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، کوئی قابل ذکر چیز نہیں تھا انسان تھا ہی نہیں۔ پھر اللہ نے انسان کو نطفے سے پیدا کیا، ملے جلے نطفے سے، آزمائش کے لیے، امتحان کے لیے، اور پھر اسے اللہ تعالیٰ نے سیدھے راستے کی ہدایت کی۔ اب دیکھتے ہیں یا تو وہ شکر گزار بنتا ہے یا ناشکرہ بنتا ہے۔ اس کے بعد سورہ مرسلات ہے، سورہ مرسلات میں بھی حشر و نشر کا ذکر ہے، اور والمرسلات عرفا، قسم ہے ان ہواؤں کی جو پے در پہ بھیجی جاتی ہے، فالعاصفات عصفا، اور وہ ہوائیں زور سے جھونکا دینے والی ہواؤں کی قسم، والناشرات نشرا، بادلوں کو منتشر کرنے والے فرشتوں کی قسم، فالفارقات فرقا، حق اور باطل میں فرق کرنے والے فرشتوں کی قسم۔ یہ اللہ تعالیٰ نے ہواؤں کا ذکر کیا ہے۔ علماء فرماتے ہیں ہوائیں 2 قسم کی ہوتی ہے، یا تو گرم ہوا ہوتی ہے یا ٹھنڈی ہوا ہوتی ہے۔ ٹھنڈی ہوا آ جائے گرمی میں، چھاؤں میں آدمی بیٹھا ہو کیسی راحت ملتی ہے، اور گرم ہوا آ جائے ریگستان میں کیسی تکلیف ہوتی ہے۔ اللہ فرماتے قیامت کے دن بھی ایسے ہی ہوگا، کچھ لوگوں کو اللہ جہنم بھیج دے گا، جہنم کی ہواؤں میں پڑے رہیں گے، کچھ جنت میں جائیں گے، جنت کی ہواؤں میں مزے کریں گے۔ سورہ نبا ہے۔ اچھا، یہ جو آخری سپارے ہیں خاص طور پر سورہ ملک اور یہ عما یتساءلون، اس میں قیامت کا ذکر ہے، اس لیے کہ مشرکین قیامت کو نہیں مانتے تھے، اللہ نے خاص طور پر اس کا ذکر کیا ہے۔ سورہ نبا میں بھی اللہ تعالیٰ نے آخرت میں اور اس آخرت کا ذکر کیا ہے، عما یتساءلون عن النبأ العظیم الذی هم فیہ مختلفون۔ کس چیز کے بارے میں یہ آپ سے پوچھتے ہیں، سوال کرتے ہیں، یہ اس عظیم خبر کے بارے میں جس میں یہ اختلاف کرتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں ہرگز ایسا نہیں، یہ ان قریب جان لیں گے۔ اور پھر فرمایا ثم کلا، پھر ہرگز ایسا نہیں، یہ ان قریب جان لیں گے۔ قیامت کا دن آئے گا، نیک لوگ اللہ نے ان کے لیے جنت بنائی ہے اور کافروں کے لیے جہنم، اور کافر جب اپنے گناہوں کو دیکھے گا تو وہ کہے گا یا لیتنی کنت ترابا، کاش کہ میں مٹی ہی ہوتا۔ مٹی ہونے کے بعد دوبارہ انسان نہ بنایا جاتا۔ دنیا میں کافر کہتا ہے میں مٹی ہو جاؤں گا، انسان نہیں بنوں گا دوبارہ۔ مرنے کے بعد جب اللہ دوبارہ اٹھائے گا وہ کہے گا یا اللہ کاش کہ میں دوبارہ انسان بنتا ہی نہیں، مٹی ہی ہوتا۔ لیکن مرنا تو ہے اور دوبارہ زندہ بھی ہونا ہے۔ پھر والنازعات ہے، اور یہاں بھی اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کا ذکر کیا ہے، 2 قسم کے فرشتوں کا۔ ایک وہ جو سختی سے روح نکالتے ہیں، والنازعات غرقا، ڈوب کر اندر۔ جب یہ فرشتے انسان میں جاتے ہیں تو کافر سے جب روح نکالتے ہیں تو بڑی سختی سے نکالتے ہیں۔ بعض علماء نے لکھا ہے کہ یہ کافر سے جب فرشتہ روح نکالتا ہے تو اس کی مثال ایسی ہے، کانٹے دار درخت کی ٹہنی ہو، کانٹے دار درخت کی ٹہنی ہو، اور اس درخت کی ٹہنی کو آپ کسی چیز میں روئی وغیرہ میں ڈال کر کھینچیں تو اس طرح گویا اس کے جسم کے اندر وہ فرشتے گھس کر سختی سے اس کی روح نکالتے ہیں۔ اور
जो मुसलमान हो तो इस तरह निकालते हैं, वन्नाशितात नश्ता, जैसे कोई किसी चीज की गिरा खोल दी जाए, गिठान खोल दी जाए तो वो चीज बाहर आ जाती है आराम से। तो फरिश्ते आराम से ऐसे गिठान खोल देते हैं और रूह बाहर आ जाती है। हदीस में आता है जब फरिश्ते नेक आदमी की मौत का वक्त आता है तो फरिश्ते आकर बैठ जाते हैं, जन्नत का कपड़ा लाते हैं, जन्नत के फूल लाते हैं, जहां तक उसकी नजर जाती है वहां तक बैठ जाते हैं। फिर उसकी रूह निकालते हैं, उस कपड़े में डालते हैं, उस खुशबू में डालते हैं, फिर उसको ऊपर ले जाते हैं। ये सारे फरिश्ते उसके साथ प्रोटोकॉल में जा रहे होते हैं, प्रोटोकॉल में इसी तरह जा रहे होते हैं। जहां जहां फरिश्ते मिलते हैं पूछते हैं ये किस खुश नसीब की रूह है, वो जवाब देते हैं, जो उसके अच्छा नाम होता है वो बताते हैं फलां आदमी की है, फलां आदमी की है, फलां आदमी की है। यहाँ तक कि अल्लाह के दरबार में पहुंच जाता है वो। फिर अल्लाह ताला फरमाते हैं इसको इल्लीन में रख दो। इल्लीन का जिक्र आगे आ रहा है। तो क़यामत तक के लिए फिर वो जन्नत के मज़ों के अंदर होता है। अल्लाह उसके कब्र के अंदर जन्नत की खिड़की खोल देता है, जन्नत का बिस्तर बिछा देता है, मजेदार नींद सोता रहता है। अबसा व तवल्ला अन जाअहुल अमा, सूरह अबस है। एक सहाबी अब्दुल्ला इब्न उम्मे मक्तूम, नाबीना सहाबी है। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास मुशरिकीन आए। मुशरिकीन तो बड़े मुतकब्बिर थे, तकब्बुर करते थे। उन्होंने कहा हम आपके पास तौहीद, ये जो आप दीन का सबक सिखाते हैं, हम आपसे सीखने आएंगे, आपकी क्लास में आएंगे, लेकिन हमारी एक कंडीशन है, हम बड़े लोग हैं, सरदार हैं, ये आपके जो गरीब सहाबा ये हमारे साथ नहीं बैठेंगे। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा ठीक है भाई, ये लोग अगर आ रहे हैं तो हो सकता है मुसलमान हो जाए, हिदायत मिल जाए, आप इस उम्मीद पे, तो आप उनको तालीम दे रहे थे। तो इतने में अब्दुल्ला इब्न उम्मे मक्तूम आया। अल्लाह अकबर। तो हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी तरफ तवज्जो नहीं फरमाई और इनको दावत देते रहे। उस पर अल्लाह ताला ने ये आयतें नाजिल फरमाई, अबसा व तवल्ला, तेवरी चढ़ाई, मुंह मोड़ लिया जब एक नाबीना आया। और आपको क्या खबर, लअल्लहु यज़क्का, शायद कि वो संवर जाए, नसीहत हासिल करे, नसीहत उसको फायदा दे। और आपको क्या मालूम है कि ये लोग जिनकी तरफ आप तवज्जो दे रहे हैं कि वो नसीहत हासिल करते भी है या नहीं हासिल करते। तो अल्लाह ताला ने इससे मना फरमाया कि भाई क्लास के अंदर जो भी आना चाहे, जो स्टूडेंट आना चाहे आ सकता है आपकी क्लास में, लेकिन ये नहीं होगा कि मालदार लोगों की क्लास अलग होगी, गरीबों की क्लास अलग होगी। सब एक ही क्लास में बैठेंगे, सब एक ही उस्ताद से एक ही सबक पढ़ेंगे, ये फर्क नहीं होगा। ये तबकाती निजाम नहीं होगा, इसलिए कि तबकाती निजाम फिर कौमों को खराब कर देता है। ये नहीं है, ये बड़ी क्लास का है, ये छोटी क्लास का है, सबक में सब इकट्ठे पढ़ेंगे। इदश शम्सु कुव्विरत, इसमें फिर क़यामत का जिक्र है। और ये समझाया जा रहा है कि जब इनको क़यामत के दिन अल्लाह का अजाब होगा तो ये फिर हमेशा हमेशा के लिए उसी ठिकाने में रहेंगे। और जिब्रील अलैहिस्सलाम का भी जिक्र किया कि जो फरिश्ता वही लेकर आ रहा है वो बड़ी इज्जत वाला है, बड़ी कुव्वत वाला है, अर्श के पास अल्लाह के करीब उसका मकाम है, उसकी बड़ी इताअत की जाती है, फरिश्ते उसकी बात मानते हैं, अमानतदार है। और फिर फरमाया वमा हुवा अलल गैब बिज़नीन, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गैब की बातें बताने में बखील नहीं है। यानी जो अल्लाह पाक उनको गैब की बातें बताता है तो वो उम्मत को भी बता देते हैं, वो बुखल नहीं करते। कुछ लोग कहते हैं जी इस आयत से मालूम हुआ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आलिमुल गैब है। देखो भाई, आलिमुल गैब अल्लाह की जात है। आलिमुल गैब कौन है? मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आलिमुल गैब नहीं है। हाँ, अल्लाह ने गैब की बातें जितनी चाहिए उनको बताई है। हमसे ज्यादा पूरी दुनिया के इंसानों का इल्म एक तरफ हो
محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا علم ان سے زیادہ ہے، لیکن عالم الغیب پھر بھی وہ نہیں ہے، کیونکہ بہت سی باتوں کا علم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے نہیں دیا۔ مثال کے طور پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم شاعر نہیں تھے، تو قرآن میں خود ہے، سورہ شعراء میں ہم نے پڑھا ہے، تو شاعری کا علم آپ کے پاس نہیں تھا، اور یہ آپ کے لیے کوئی آپ کے مرتبے میں کمی نہیں ہوتی اس سے۔ دیکھو کوئی سائنسدان ہو نا، کوئی بہت بڑا سائنسدان ہو اور اس کی تعریف کرے، یہ اتنا بڑا سائنسدان ہے، اس نے یہ تحقیق کی ہے، یہ تحقیق کی ہے، آخر میں کہے جی اس کو سائیکل چلانے نہیں آتی، تو اس سے اس کی تعریف میں یا اس کے مقام میں کوئی کمی ہوگی؟ بہت بڑا سائنسدان ہے، اس کو سائیکل چلانے نہیں آتی، اس نے کہا سائیکل چلانا کون سا کمال ہے، سائیکل تو ہر آدمی چلا سکتا ہے، سائنسدان کے لیے سائیکل چلانا کوئی کمال نہیں ہے نا۔ تو اسی طرح محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بہت علم ہے، لیکن شاعری کا علم نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بہت سی چیزوں کا علم ان کو دیا ہے، بہت سی چیزوں کا علم نہیں ہے، تو عالم الغیب کون ہے؟ ایک اللہ کی ذات ہے۔ اگر کوئی یہ کہتا ہے جی اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم عالم الغیب ہے، پھر تو ہر امتی عالم الغیب ہونا چاہیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ فرما رہے ہیں ہمارے نبی غیب کی باتیں بتانے میں بخل نہیں کرتے، یعنی جو باتیں ان کو معلوم ہے انہوں نے امت کو بتا دی۔ اب اگر ان کے پاس غیب کا علم تھا تو امت کو بھی تو انہوں نے غیب کا علم دے دیا، پھر تو ابو بکر بھی عالم الغیب ہو گئے۔ بات سمجھ میں آئی نا؟ اللہ فرما رہے ہیں کہ ان کے پاس جو کچھ ہے وہ یہ بخل نہیں کرتے ہیں، انہوں نے آگے وہ علم دے دیا، تو پھر تو ابو بکر بھی عالم الغیب ہو گئے، پھر تو حضرت عمر بھی ہو گئے، پھر تو حضرت عثمان بھی ہو گئے، پھر تو صحابہ بھی ہو گئے۔ تو عالم الغیب کوئی بھی نہیں ہے، اللہ نے جتنا علم دینا تھا اتنا دیا ہے۔ عالم الغیب ایک اللہ کی ذات ہے۔ پھر آگے اذا السماء انفطرت، اس میں بھی قیامت کا ذکر ہے، اور اس میں اللہ تعالیٰ نے دو قسم کا مقام ذکر کیا، ابرار کا اور فجار کا۔ ابرار نعمتوں میں ہوں گے اور فجار جہیم میں ہوں گے، جہنم میں ہوں گے۔ سورہ مطففین میں اللہ فرماتے ہیں کہ نیک لوگ نعمتوں میں ہوں گے اور برے لوگ عذاب میں ہوں گے۔ صرف یہ نہیں بلکہ ان کے نام بھی رجسٹر میں لکھے ہوئے ہوں گے، اور برے لوگوں کا نام وہ رجسٹر میں لکھا ہوگا، اس رجسٹر کو سجین میں وہ رجسٹر ہے۔ سجین ایک جگہ ہے زمین کے نیچے، کفار کی روحیں وہاں ہوں گی اور ان کے نام بھی وہاں لکھے ہوئے ہیں، پورا ریکارڈ اللہ نے بنایا ہے۔ اور علیین میں نیک لوگوں کی روح ہوگی، ان کا پورا ریکارڈ وہاں پر ہے، ان کا نام بھی وہاں لکھا ہوا ہے۔ پھر آگے اذا السماء انشقت ہے، اس میں بھی قیامت کا ذکر ہے۔ جن کے اعمال نامے دائیں ہاتھ میں دیے جائیں گے وہ تو کامیاب ہو جائیں گے، جن کا اعمال نامہ ان کے پیٹھ کے پیچھے سے دیا جائے گا وہ ناکام ہو جائیں گے۔ پھر سورہ بروج میں اصحاب الاخدود کا ذکر کیا ہے۔ پرانے زمانے میں ایک بادشاہ کا جادوگر تھا، جب وہ بہت بوڑھا ہو گیا تو اس نے بادشاہ سے کہا مجھے ایک ذہین لڑکا دو تاکہ میں اس کو اپنا جادو سکھاؤں۔ تو بادشاہ نے ایک ذہین لڑکا اسے دیا، طالب علم۔ یہ اس جادوگر سے جادو سیکھنے جاتا تھا تو راستے میں ایک راہب تھا، ایک نیک آدمی، اس سے بھی ملتا تھا۔ اس راہب نے اس کو تعلیم دینا شروع کی تو وہ مسلمان ہو گیا، نیک آدمی بن گیا۔ ایک دن راستے میں سے وہ گزر رہا تھا تو شیر آیا، شیر نے راستہ روک لیا، تو اس نے پتھر اٹھایا اور کہا اے اللہ، اگر یہ راہب یہ اس جادوگر سے یہ راہب حق پر ہے تو اس شیر کو ہٹا دے۔ تو پتھر مارا، شیر چلا گیا۔ اور لوگوں نے تو کہا کہ بھائی یہ تو واقعی بڑا بزرگ آدمی ہے، بچہ ہے۔ اس کے بعد لوگ آتے تھے، دم کرتے تھے، وہ اللہ کے نام پہ دم کرتا تھا، لوگ ٹھیک ہو جاتے تھے بیمار۔ بادشاہ مشرک تھا، اس کو پتہ چلا، اس نے لوگوں کو جو مسلمان ہو گئے اس کے ہاتھ پر ان کو قتل کیا
اور اس بچے کو کہا کہ لے جاؤ اور اس کو پہاڑ کی چوٹی سے نیچے گرا دو. جو گرانے والے گئے تو وہ خود گر گئے, یہ بچ کر واپس آ گیا. پھر کہا جی کشتی میں لے جاؤ, پانی میں ڈبو دو, وہ لوگ ڈوب گئے, یہ واپس آ گیا. تو اس نے کہا کہ جی اگر تم مجھے مارنا چاہتے ہو تو اللہ کے نام پر لوگوں کو جمع کرو ایک میدان میں, پھر تیر پر بسمک اللہم پڑھو اور مجھے مار دو تو میں مر جاؤں گا. انہوں نے کہا ایسے ہی کیا. سارے علاقے کے, شہر کے, ملک کے لوگ جمع ہو گئے. اس نے تیر پر اللہ کا نام پڑھا, مارا, مر گیا, سارے لوگ مسلمان ہو گئے. یہ تو اس نے ٹرک کی تھی نا, اس نے ٹرک کی تھی, سب کو مسلمان بنا دیا. تو بادشاہ پریشان ہو گیا. اب اس نے کہا یہ تو ہم مار نہیں سکتے, اتنے لوگ مسلمان ہوئے. تو سب کو قید کیا, خندق جلائی, اس میں آگ جلائی اور لوگوں کو اس آگ میں پھینک دیا. ایک چھوٹے سے بچے کو ماں کی گود سے لے کر اندر آگ میں پھینکا تو اندر سے اس بچے کی آواز آئی, اے اماں جان صبر کرو, اے اماں جان صبر کرو. یہ امتحان آیا ان پر. سبح اسم ربک الاعلی. کیا ٹائم ہو رہا ہے؟ چلے جی یہ 2 سورتیں رہ گئی, یہ بھی پڑھتے ہیں. سبح اسم ربک الاعلی میں تزہید فی الدنیا ہے. یہ ساری وجہ کیا ہے؟ یہ مشرک یہ کیوں توحید کو نہیں مانتے, یہ کیوں محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لاتے, یہ کیوں شرک نہیں چھوڑتے, اس سب کی وجہ وہ دنیا ہے. وہ جانتے تھے اگر ہم مسلمان ہو گئے تو یہ جو مال ہمیں ملتا ہے نا, لوگ تو نذرانے بھی لاتے ہیں, بڑے بڑے نذرانے آتے ہیں بتوں کے نام پر, یہ سارا ہمارا کاروبار چھٹ ہو جائے گا, یہ ختم ہو جائے گا. اللہ نے فرمایا بل تؤثرون الحیات الدنیا, تم دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو, آخرت کی فکر کرو, وہ بہتر ہے, اب باقی رہنے والی ہے, یہ دنیا ختم ہو جائے گی. پھر سورہ غاشیہ میں بھی, اس میں بھی قیامت کا ذکر کیا ہے, خاص طور پر 4 نعمتوں کا ذکر کیا ہے جنت کا. اللہ اکبر. فیہا سرر مرفوعہ, جنت میں تخت ہوں گے اونچے لگے ہوئے تخت. یہ کیا سرداری ہے؟ سرداری تو جنت میں ملے گی, تخت پہ بیٹھے ہوں گے. وَأَكْوَابٌ مَوْضُوعَةٌ, پیالے رکھے ہوئے ہوں گے اوپر, پیالے رکھے ہوئے ہوں گے. وَنَمَارِقُ مَصْفُوفَةٌ, اور تکیے وہ قطار میں لگے ہوئے ہوں گے, ایسے لائن میں تکیے لگے ہوئے ہوں گے. وَزَرَابِيُّ مَبْسُوسَةٌ, اور قالین پہلے ہوئے ہوں گے. جیسے قالین نہیں کوئی آتا ہے تو ریڈ کارپٹ بچھایا جاتا ہے, اس کے لیے جنتیوں کے لیے ایسے کارپٹ بچھائے گئے ہوں گے. اب اللہ تعالیٰ نے دنیا میں اس کے 4 نمونے ذکر کیے ہیں. 4 باتیں یہ ذکر کی, 4 باتیں آگے ذکر ہو رہی ہے. افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت, وہ دیکھتے نہیں کہ اونٹ کو کہ اللہ نے کیسا پیدا کیا. یہ اونٹ پر جب کوئی بیٹھتا ہے نا, یہ بھی ایسا ہے جیسے کوئی تخت پر بیٹھتا ہے. کہا نا جنت میں تخت ہوں گے, دنیا میں اس کو سمجھنا ہو ایسا سمجھو جیسے کوئی اونٹ پر بیٹھا ہے. وَإِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ, آسمان کو کیسے اللہ نے بلند کیا. جنت کے اندر پیالے رکھے ہوئے ہوں گے اس طرح ڈیکوریشن, جیسے آسمان کے اوپر ستارے ڈیکوریٹ کیے ہوئے. تیسری بات وَإِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ, یہ پہاڑوں کو دیکھو کیسے لائن میں ہے. اللہ اکبر, کیسے لائن. اسی طرح سمجھ لو جنت میں تمہارے لیے تکیے لائن میں لگے ہوئے ہوں گے. وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ, اور یہ زمین کیسی بچھی ہوئی ہے, کیسی بچھائی گئی ہے. اسی طرح سمجھ لو جب تم جنت میں آؤ گے تمہارے لیے ہم کارپٹ بچھائیں گے جنت میں. یہ دنیا میں کوئی بادشاہ جاتا ہے نا تو اس کے لیے بڑے بڑے کارپٹ, ریڈ کارپٹ کہتے ہیں, ریڈ کارپٹ. یہ ریڈ کارپٹ اللہ جانتے ہیں کہ ریڈ کارپٹ کیوں چنا گیا ہے اس پروٹوکول کے لیے, لیکن ہے بڑے آدمی کے پروٹوکول کے لیے ریڈ کارپٹ. وہ بڑے خوش بھی ہوتے, جی ہمارے لیے ریڈ کارپٹ بچھایا ہے. اللہ پاک جنت میں پھر ایسے کارپٹ بچھائیں گے لوگ ریڈ کارپٹ کو بھول جائیں گے. اللہ ہمیں ایسی جنت میں لے جائے. اللہم انا نسألک